عادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو, عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائیں. اس طرح شہادت ہم وہ والی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا, میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے, میرے سے حوالہ دیکھے. میرے سے حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا, مدینے میں بھی خندق کھودی گئی, اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی, یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے, عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی, یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے, میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے, 3 کتب سے, اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں, سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا, گھوڑے سے نیچے گرا, اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے, یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے, یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی, یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنو, اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے, ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو, اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے, وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے, اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے, تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے ہیں بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی, انہیں بھی شرم نہیں آتی, اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں, چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, بازاری سا انداز ہے, کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں, کبھی بھاگتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا, پیروں پہ کھڑا ہونا, یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات, یہ لوگ بیان کریں گے. بیبیوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں, وہ اور بیبیاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں, واہ ویلا کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے, یہ میرے نبی کا خاندان ہے, نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا, مجھ سے سنو حوالہ. حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی, چیختی ہیں بیبیاں. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا, وہ سننا ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی, اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا, اور وہ بیبیوں کے سامنے خالی سر چل رہا تھا, اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا, سر کی. آپ مرد ہیں, جوان ہیں سارے, یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا, ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے, بلکہ ہاتھ تو دور رہا, کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے. لیکن کٹا ہوا سر دیکھا, لاشیں دیکھے. یزید کا دربار آیا, بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے. سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں. تو جب بولا نا یزید دربار میں, کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا, ایک آدمی مجبور ہے, مقہور ہے, اتنا لمبا سفر ہے, غربت ہے, پیاس ہے, بیماری ہے, کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو, کہ کیوں نہ کچھ کہیں, جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی, جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی, گستاخی کرنا, بے ادبی کرنا, یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو. سنو, جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی, بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی, اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی.
اور آیتیں پڑھی کرنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی. آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا. فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے. اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے. فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا. کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے. جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے. جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب تر و تازہ ہوتی اور زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی. یزید کے محل کانپتے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے. یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحظہ ہوشیا، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں. اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے. میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے. کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی ہے. حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی ہے، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی. جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے. اس لیے گند سارا نکالیں. امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے. امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے، چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں. کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا. تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے، اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کس طرح کانپتے. سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں. ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے. آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا.
जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया, थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्न उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूं, लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए, आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्न अली आए, हुसैन इब्न अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी मां रोए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर, दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है? इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे तो बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई, कहने लगे हुसैन, मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन, मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना दौड़ के आ जाया कर। उमर तो लोग, एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की तभी शुरू में, पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में, कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो, कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूं इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाता, उतरना मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए, तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर, ये मुसल्ले, ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं? कहा चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का? कहा नहीं। तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला कहा, फरमाने लगे मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। यार कितनी बेशर्मी की बात है, लोग इमाम हुसैन को बागी कहे। वो हजरत इमाम आजम एक बाग में बैठे थे, शागिर्द साथ थे, तो किताबें बिखरी हुई थी, कुछ लिखा जा रहा था, बिखरी हुई थी किताबें। इमाम मोहम्मद भी बैठे थे, इमाम अबू यूसुफ, कई और शागिर्द बैठे थे। तो जब लिखते हैं ना ये लोग तो हवालों की तलाश होती है, किताबें बिखरी हैं, सफ़े बिखरे। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे थे, तो गेंद अचानक बाग में आई, तो एक छोटा सा बच्चा गेंद लेने आया, तो इमाम आजम उठ के खड़े हो गए। वो बच्चा गेंद लेके चला गया, किताबें सारी फिर बिखर गईं, जो गोद में रखी हुई थी वो भी नीचे गिर गईं, कुछ सफ़े भी गिर गए। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा चला गया, इमाम साहब बैठ गए, फिर आया, गेंद गिरी आके बाग में, तो वो फिर बच्चा लेने आया, वही बच्चा, इमाम साहब फिर खड़े हो। वो कई बार आया, जितनी बार आया खड़े हो गए। कई लोग सब्र नहीं कर पाते, जल्दबाज होते हैं आजकल के शागिर्दों की तरह। तो एक शागिर्द बोल पड़े, कहने लगे हुजूर वो तो बच्चा है, 100 दफा आएगा,
اب 100 دفعہ کھڑے ہوں گے. فرمایا تو 100 کی بات کرتا ہے, یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں گا. کہا حضور بچہ ہے آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے معمولی بچہ نہیں, میرے استاد کا پوتا ہے. تو جس نے مجھے اللہ رسول کا نام بتایا اس کا پوتا ہے تو میں کھڑا نہ ہوں. اگر استاد کے پوتے کا یہ ادب ہے تو بتاؤ محمد عربی کے نواسوں کا کیا ادب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ سمجھتے ہیں ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق, ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو, عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائے. اس طرح شہادت ہم وہ والی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا, میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے, میرے سے حوالہ دیکھے. میرے سے حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا, مدینے میں بھی خندق کھودی گئی, اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی, یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے, عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی, یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے, میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے, 3 کتب سے, اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں, سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا, گھوڑے سے نیچے گرا, اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے. یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے, یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی, یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنو, اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے, ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد, اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے, وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے, اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے, تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے ہیں بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی, انہیں بھی شرم نہیں آتی, اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں, چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, بازاری سا انداز ہے, کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں, کبھی بھاگتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا, پیروں پہ کھڑا ہونا. یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات, یہ لوگ بیان کریں گے. بیبیوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں, وہ اور بیبیاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں, واہ اللہ کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے, یہ میرے نبی کا خاندان ہے, نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا, مجھ سے سنو حوالہ. حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی, چیختی ہیں بیبیاں. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا, وہ سننا ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی, اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا, اور وہ بیبیوں کے سامنے خالی سر چل رہا تھا, اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا, سر کی. آپ مرد ہیں, جوان ہیں سارے, یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا, ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے. بلکہ ہاتھ تو دور رہا, کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے. لیکن کٹا ہوا سر دیکھا, لاشیں دیکھے. یزید کا دربار آیا, بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے. سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی. تو جب بولا نا یزید دربار میں, کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا, ایک آدمی مجبور ہے, مقہور ہے, اتنا لمبا سفر ہے, غربت ہے, پیاس ہے, بیماری ہے, کیا انداز ہے. جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو, کہ کیوں نہ کچھ کہیں. جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی, جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں.
یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا؟ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے۔ کاش زینب تر و تازہ ہوتی اور زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی، یزید کے محل کانپتے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔ یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں، اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے۔ اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحظہ ہوشیا، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے۔ تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں۔ اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے، کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی۔ حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی ہے۔ جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے، اس لیے گند سارا نکالیں۔ امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے۔ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے، اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے، چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں، کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا۔ تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے، اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مولا علی شیر خدا نے اپنی زندگی ساری 9 سال کی عمر تھی جب کلمہ پڑھا، 9 سال حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی، اور جب سب لوگ آ گئے
سارے خاندان والے. تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, کون کون میری مدد کرے گا؟ آپ کو بتائیں نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا, یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے. امیر آدمی ہو نا, جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو, اور وہ اپنے مکان کا تیسرا لینٹر ڈالنے لگے نا, تیسرا, تو سارے بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کوئی ضرورت ہوئی تو بتانا, پیسے پوچھے. تو غریب آدمی کی چھت گر جائے تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا, بلکہ جن سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی موبائل بند کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب اس نے واپس کیسے کر دیں. حضرت مولا علی اس زمانے میں جب سام سونگ گیا سب کو, حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ روٹی بھی کھا لی, گھر بھی آ گئے, صادق اور امین بھی کہہ دیا, جب کہا چلے گا کون کون, چپ کر گئے. تو حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا, یہ چلتے کیوں نہیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کھجور کھا رہا تھا, کرتا لمبا پہنا ہوا تھا, سب سے پیچھے بیٹھا تھا, اور حضرت علی کا قد بھی درمیانہ تھا. آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور کھجور ابھی میرے منہ میں تھی, جھٹ پٹ میں نے اسی طرح نکال کر جیب میں ڈالی, اور میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا, دونوں بازو کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولے, انا ناصرو کا یا رسول اللہ, انا حافظو کا یا رسول اللہ. حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنے گا, دین کی مدد کرے گا, اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا. 9 سال کی عمر میں چلے علی دین کی نوکری کے لیے. پھر بدر میں بھی پہلی صف میں, احد میں بھی پہلی صف میں, خندق میں بھی پہلی صف میں. ایک جنگ میں حضور نے کہا علی تو رہ جا, اس دفعہ رہ جا, تو عرض کی رو پڑے حضرت علی, دلیر آدمی تھے, رو پڑے. کہنے لگے حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضور مجھے لے چلے, میں میدان کا زندگی ساری گزار دی, ساری زندگی گزار دی. اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا, ساری زندگی شیر خدا نے دین کو دے دی. کوفے کی جامع مسجد میں 21 رمضان کو جب حضرت علی کو خنجر لگا نا, تو تاریخ میں جملہ محفوظ ہے, خنجر لگا نا جب, وہ 9 سال کی عمر میں یاری لگائی, 63 سال عمر ہو گئی, جب خنجر لگا تو کہنے لگے فزت برب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا ہوں. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کہا دیکھو بھائی میں آج کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. وہ جو میں نے کہا تھا حضور میں ساتھ رہوں گا, تے لے سجنا سا توڑ نبھائی, جان دیتی راہ تیرے دے دیا, ہر چیز دین کو دے دی. کون سی پراپرٹی چھوڑ کے گئے پیچھے, کون سا نظام بنا کے گئے؟ امام حسن بھی شہید ہوئے. پتہ ہے آپ کو امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم وصال پہ بھی کوئی جلسہ کر لیا کرو, بڑے ہیں امام حسین سے. جدھر سارا زمانہ چلتا ہے ادھر چل پڑتے ہو. حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا, پہلا امام حسن کا ہے, دوسرا امام حسین کا ہے, اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں. فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں, میرا امام بھی ہے, میرا امام بھی ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں. جو انہوں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے, کچھ لوگ تھکے ہیں آپ میں سے, حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں. عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے, سنو. امام حسین خود بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے, اختلاف شدید ہو گیا, بات طلاق تک آ گئی. مجھے پتا چلا تو میں پہنچا, میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے, سنا طلاق دینے لگے. فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا. چلی گئی ہے میکے. فرمایا بتائیں غلطی کیا, کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے, بتائیں. کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورتوں کا لباس ہے, عورتیں مردوں کا لباس ہے. فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا. امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما. میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی, تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے, تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے, میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے, سمجھ میں آئی. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی. میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا. تو کہتے میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے, اور کہنے لگے حسین چھوڑ, وہ غیر محرم بیوی ہے, میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں. طلاق دے دی, غیر محرم ہو گئی, اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے. بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے, حسن ابن علی, وہ عظیم ہستی ہے.
جس نے تاج چھوڑ دیا, تخت چھوڑ دیا, پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا. نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا, صحیح بخاری میں موجود ہے, کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے, یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا. حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا, تاج چھوڑا, لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی, اتنی بڑی قربانی. یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے, مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری توار مسجد میں ہوتے ہیں. تو پنڈ تو نہیں ہیں جی, چلو اللہ کا شکر ہے جی, اتنے نہیں تھوڑے نے, چلو اللہ کرے وہ بھی نال ہی رل جائیں, درویشی چنگی چدرا دا کی کرنا ہے. تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں 15-20 چودھری ہوتے ہیں, اور مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مان کے چلنا, دو کی نہ مانے قاری صاحب, دو کی. اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے, مسجد کا مسئلہ ہے, بچوں کا مسئلہ ہے, ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے, میری نہیں مانی لیا تھا چھٹی. تو خدا کے بندو, ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے, دین کا نقصان کر دیتے ہیں. امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی, پوری حکومت. اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو. یہ بات بیان نہیں ہوتی, اکثر نہیں ہوتی, شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو, الا ماشاءاللہ. اس کو سمجھے امام حسن. اور پھر مزے کی بات, امام حسن بھی شہید ہوئے, انہیں زہر دیا گیا, اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا, زہر اثر کر گیا, تو امام حسین آئے, بڑے پریشان ہوئے, رو پڑے, کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا. تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر, لیکن شک ہے بھائی, اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں, تمہیں کیسے نام بتا دوں. یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز ہی, روز نامعلوم پرچے, جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو, ختم ہو گئی بات. امام حسن کی تربیت دیکھو, فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں, تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں. تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے, میں نے رب کے سپرد کر دیا, اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا, شیر کے بیٹے کا, شیروں جیسا کلیجہ, اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلان دیاں جانے. او بھائی تھوڑا حوصلہ کر, جتن تے ہر کوئی کھیڈے, تو ہارن کھیڈ فقیرہ, اور جتن دا مل کوڈی پیندی, ہارن دا مل ہیرا. اور کہیں بیک بھی تو ہو نا, کہیں تو درگزر بھی تو کرنا, کہ ہر جگہ چھا کے رہنا ہے, ہر جگہ چھا کے رہنا ہے. میرے ایک سنگی ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ جو سٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں, میری طرح کے جو لوگ, جو سٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرض ہوتا ہے. اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے, کوئی کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں. مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی, اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ, جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا, ختم ہو گئی بات. اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا, بیچارے اشتہار لگاتے ہیں, مسجد کی صفائی کرتے ہیں, جو لنگر پکاتے ہیں, وہ تو اسٹیج پہ آتے نہیں, حالانکہ زیادہ ثواب تو ان کو ملتا ہے, وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ مجھے پتہ چل جائے نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا اس جلسے کے لیے, تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کری, اس لیے کہ تو نے محنت کی ہے, تیرا اجر اور ہے. ہم تو شان سے آئے, بیٹھے اور چھٹی کر گئے. بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں, نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں, پورے خاندان. دوپہر کو کھانا نہ پکاؤ تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں, اور شام کو مرضی کا نہ پکاؤ تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں لے آؤ پیسے پھر برگر لے آئیے, میری مرضی کا نہیں پکا. سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا, مہینہ چولہا. 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نے, امام حسن نے, امام حسین نے, اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا. آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبر آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا, جس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا, جو ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا, اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا. او خدا کے بندو, بڑا حوصلہ چاہیے, بڑا ظرف چاہیے. امام علی مقام کا ایک قد ہے, ان کا ایک وقار ہے, ان کا ایک حسن ہے,
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے، دونوں بھائیوں نے ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری، پرہیزگاری اور سخاوت۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے، سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا۔ اس لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوں، سخیاں کل مال نہیں ہوں۔ سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں، ساری زندگی سخاوت میں گزار دی، ساری زندگی۔ امام حسن نے بھی، امام حسین نے جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا۔ ہزاروں دینار آتے، ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے، کہنے لگا میں نے سنا بڑے لاجپال ہو، غریب ہو، مہربانی ہو جائے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے۔ ویسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ میں اپنا پہ پوچھنا تو پوچھیا ہی نہیں، میں مشورہ پہ لینا۔ 3 لاکھ جو میرے کو ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ تسی ظاہر ہے ان کو دیانتداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا، جن کرنا جو ہی دسنا دینا۔ کتنا 1000 ہے؟ میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں۔ ایک سنگی میرے پاس آیا، کہنے لگا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے میں وہ راہ دیاں گا۔ میں کہ یا اللہ نے 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے راہ دے چھڑے گا۔ وہ بھی ہسی آئی ہے جو میں تسی ہسے ہو نا، آمین نہیں زوا کی، یا چپ کر گیا یا کورن لگ گیا۔ اور میں کہ کرما لیا آمین تے آگ تینوں تے 50 لاکھ پھر بھی پیا بچدا سی، لیکن اسی دعاواں وچ بھی 9.5 کروڑ دین لئی تیار، ناراض نہ ہونا، دعاواں وچ بھی تیار نہیں، مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے۔ ایک بی بی آئی، وہ کہنے لگی اماں جی یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں، اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی 1 بکری دے دے۔ وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی۔ تیرے لیے مسئلہ اور ہے، میرے لیے فتویٰ اور ہے، سارے دے دے۔ 3000 دینار آئے امام حسن اور حسین کے پاس۔ فقیر بیٹھا ہے، فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موت بن جائے گی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گھرانے کے پاس آیا ہوں۔ 5-10 دے دیں تو موت بن گئی۔ کہتے ہیں امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا، پر یہ رکھ لے، مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا۔ جلدی خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت، قربانی دے کے گزاری۔ امام حسن کے پاس ایک بندہ ہے، بڑی مزیدار بات داتا علی اجویری نے لکھی، مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہل بیت نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے۔ ایک شخص آیا تو اس نے آ کے نا معاذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام حسن کے والد کو برا بلا کہا، پھر امام حسن کو کہا، وہ برا بلا کہتا جا رہا ہے، امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں، ہنستے جا رہے ہیں۔ انجوائے کرنے کا آپ کا موڈ بن جائے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے مرچیں دانتوں کے نیچے رکھ کے اچھی طرح چبا لی ہوں اور کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی۔ پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچیں نہیں چبانی تھی، آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لیا ہے، وہ کیسے کام چلے گا؟ وہ آیا تو اس نے آ کے نا امام حسن کو، آپ کے والد کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد برا بلا کہا۔ وہ کہتا جا رہا ہے، امام صاحب ہنستے جا رہے ہیں۔ جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے روٹی کھانی ہے؟ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاؤ۔ اس کو روٹی کھلائی، فرمایا تیرا حال؟ کہنے لگا بڑا غریب ہوں۔ ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی، اور جب اس کو دے دی نا تو غور سے چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے، سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بیچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے، اصل اس کا حال کوئی نہیں تو میرے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ آپ سمجھے اس بات کو، کچھ لوگ بیچارے ویسے ہی تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ویسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دیا ہے۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا نا میرے سامنے نا ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔
بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، وہ درس دیتا جا رہا ہے. تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ فاقہ کش کو در سے شریعت سے کیا غرض، اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، بھائی اسے روٹی کھلا، اسے تیری کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے کھانا کھلا لے، پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، پھر اسے دین کی بات بتانا. ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے. سارے ہی صحابہ حیا والے تھے، سارے ہی اکرام والے تھے، پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی کریم آرام فرمائے تو حضور کی نا تہمت مبارک پنڈلیوں سے ذرا اونچی ہو گئی، پنڈلیوں سے ٹخنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جائز ہے، اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے، اوپر اس سے ٹخنوں سے اوپر، نیچے ہو بھی جائے تو خیر ہے. حضور کی پنڈلیاں نا تھوڑی سی چادر ہٹی ہوئی تھی، پنیاں کہتے ہیں ہم پنجابی میں، پنڈلیوں سے ذرا چادر ہٹ گئی، حضور لیٹے رہے آرام فرما رہے. فرماتی ہیں باہر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی ابو بکر صدیق یا رسول اللہ، اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا آ جاؤ. کہتے ہیں حضور لیٹے رہے، حضرت ابو بکر آئے، بات چیت ہونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، کون ہے دروازے پہ؟ یا رسول اللہ عمر بن خطاب ہوں. فرمایا آ جاؤ، آ گئے، بات چیت ہوتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی آئے، یا رسول اللہ آ جاؤں؟ فرمایا عثمان ذرا ٹھہر. حضرت عثمان ٹھہر گئے، نبی کریم اٹھ کے بیٹھے، چادر مبارک پنڈلیوں کے گرد لپیٹی، اپنے کرتے کو سیدھا فرمایا، کہا عثمان آ جاؤ. تو عثمان آئے، بات چیت ہوئی، چلے گئے. سیدہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا بندہ ہے، وہ تو بڑا میٹھا آدمی ہے حضور، کوئی جاہو جلال نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی، وہ تو بڑا پیارا ہے. عمر آئے تو آپ لیٹے رہے، ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے، تو عثمان؟ حضور فرمانے لگے عائشہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں نہ حیا کروں؟ آپ اس بات کو سمجھیں، غور کریں کہ اگر ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود زیادہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، تو نبی پاک نے ان کی طبیعت کا خیال کیا ہے، حضور نے ان کے مزاج کا. تو آپ کو نہیں پتا کہ ابا جی آپ کے کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے استاد کا مزاج کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے مرشد کامل کی طبیعت کس طرح کی ہے؟ وہ کن باتوں میں راضی ہوتے ہیں، کن میں ناراض ہوتے ہیں؟ ہمیں سارا پتا ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں صحیح کرنا معاملات کو. ہم اپنے وجود پر تھوڑا سا بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہتے، اپنی طبیعت کو تھوڑا سا تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، مالدار آدمی، کروڑوں پتی شخص، لیکن انہوں نے نا ایک موقع پہ پھر ٹاٹ کا لباس بھی پہن لیا. تو کسی نے ان سے کہا ابو بکر یہ کیا؟ فرمانے لگے نبی کریم کو، میرے آقا کو غریبی پسند ہے، تو ابو بکر غریب بن گیا ہے. ختم ہو گئی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. ٹھیک ہو گئی بات، وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے. یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ میں ڈھلنا نہیں چاہتا، میں بدلنا نہیں چاہتا، ہم تو غلام ہیں پھر بھی نہیں بدلتے. تھوڑا سا خیال کریں. میں کہا کرتا ہوں کہ اماں کو زیادہ نہیں ضرورت پیسوں کی، ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کو ریٹ لگا کے تیرے سے پیسے مانگے گی. اماں کو تو بس اتنی ضرورت ہے کہ ماں جو کہہ دے جی کر دو. ماں کو تو اتنی ضرورت ہے کہ 2 منٹ رات کو بیٹھ جاؤ پیروں میں، اماں لا تیرے پیر دبا دوں، بھائی اتنا ہی کافی ہے. وہ کہے گی او ہو میرا پتر بڑا چنگا، اللہ وہی انج دی اولاد سارے نو دے وے، او بھائی ایسے کر دے. وہ تو سویرے پورے محلے کو، ابا جی کو کوئی نہیں ضرورت تیرے پیسوں کی، ہاں نا، ان کو تو ضرورت ہے. تو کبھی کبھی تو ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور ابا جی منڈی جانا تھا، میرا دل تھا کٹھے چلیں گے، آئیں ذرا پیار سے چلتے ہیں. کبھی ان سے پیار کرے، کبھی کہے ذرا کندھے نہ دباؤں. او یارو اس کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی. نہ، اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا سیانے بن جاؤ تو سیانے بن جاؤ، اس نے کہہ دیا نیک ہو جاؤ تو نیک، اس نے کہا ہے کہ آج آ جانا تو پھر، اور نہ یار کہاں ضرورت ہے تیری، میں اتنا ہی بڑا. ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، بس میں مجھے سکون دو، میرے مطابق ڈھل جاؤ، میری بات کرو. اور نہ یارو، میرے رسول کریم، میرے نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کرتے، ان کے مزاجوں کا خیال کرتے، ان کی طبیعت کا خیال کرتے، ان کے معاملات کو دیکھتے. میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے، کس رویے کا ہے،
کس انداز کا ہے، اس کو اس کے مطابق عزت دیتے، وقار دیتے، نواز دیتے، اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں، پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے، تو اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ۔ چلو ہم نہیں جاتے، عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے، گھر جو عمر کا ہے۔ نہیں آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ یار نہیں سمجھے، جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے، نہیں آپ نہیں سمجھے۔ او بھائی جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے، اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا۔ پھر مزاج سنو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضور نے بتایا وہ عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے یار، میں اندر جانے لگا تھا، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، جانے لگا تھا اندر، تو وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون کو بڑا پابند ہے، اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جاؤ، تو عمر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے؟ جرت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی کہ عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے، ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے، نکل جاتا ہے شیطان بھی، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چہرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کانپا کرتے تھے، کب کبھی تاری ہوتی تھی، وہ دلیر میں کہیں اور ہوں، یہاں تو میں غلام ہوں، یہاں تو میں نوکر ہوں، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ روس جاؤ، رو پڑتے۔ اور طریقہ کیا ہوتا؟ زمین پہ کونیاں رکھ کے نا، کونیاں گھٹنے، اب میں آپ کو کر کے کیسے دکھاؤں، حدیث صحیح میں موجود، یہ کونیاں زمین پہ رکھ کے نا، جیسے بچے نہیں چلتے، کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے اور یوں کونیاں رکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے سامنے، نیچے کونیاں اور ہاتھ باندھتے اور پھر روتے جب حضور ناراض ہوتے تو، کسی اور سے ناراض ہے نبی پاک، عمر سے نہیں، تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے، یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، حضور میں بڑا راضی۔ ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوندا، بڑے ستے جگا کے میں ویکھیا اوے کتے جیا نہیں کوئی وفادار ڈٹھا، تے ٹکر سکا بھی پا کے ویکھ آئے۔